السلام علیکم، اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منه الشهر فليصمه ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ سورہ البقرہ کی 186ویں آیت ہے. چونکہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے، اس لیے جیسا کہ ہمیشہ میرا دستور رہا ہے رمضان کی فضیلت سے متعلق کچھ احادیث اور کچھ رمضان کے مسائل سے متعلق احادیث پیش کیا کرتا ہوں.
اور اسی طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض اقتباسات بھی جو انہی باتوں سے متعلق ہیں۔ پہلے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو آیت پڑھی گئی ہے۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا۔ اس کے ترجمے کچھ معمولی فرق کے ساتھ مختلف ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو چوٹی کے اہل لغت ہیں انہوں نے مبتدا اور خبر وغیرہ کی اور متعلق خبر وغیرہ کی بحثیں ایسی اٹھا لی ہیں کہ ان کی وجہ سے ترجمے میں جو اردو میں ترجمہ کیا جائے اس میں کچھ معمولی فرق پڑے گا اور یہ فرق دکھائی بھی دیتے ہیں، لیکن جہاں تک مضمون کا تعلق ہے مضمون وہی رہتا ہے۔ تو اس تمہید کے ساتھ، یعنی اس اعتذار کے ساتھ کہ اس مجبوری کی وجہ سے بعض احباب کو ترجموں میں تھوڑا سا فرق دکھائی دے گا، میں اب دوبارہ پھر ترجمہ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا، اور ایسی ہدایت کے طور پر جو بینات پر مشتمل اور حق و باطل میں تمیز کر دینے والی ہے۔ بس جو بھی تم میں سے اس مہینے کو دیکھے تو اس کے روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو گنتی پوری کرنا دوسرے ایام میں ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور چاہتا ہے کہ تم سہولت سے، یہ بریکٹ میں رکھا ہوا ہے سہولت سے، اور چاہتا ہے کہ تم سہولت سے گنتی کو پورا کرو، اور اس ہدایت کی بنا پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں عطا کی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اس ضمن میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث میں نے چنی ہیں ان میں سے میں چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مسند احمد بن حنبل بحوالہ فتح الربانی سے یہ روایت لی گئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور جس نے رمضان کے تقاضوں کو پہچانا اور اس کے دوران ان تمام باتوں سے محفوظ رہا جن سے اس کو محفوظ رہنا چاہیے تھا، تو ایسے روزہ دار کے لیے اس کے روزے اس کے پہلے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ بالکل واضح حدیث ہے، اس کے سمجھنے میں کوئی ایسی مشکل نہیں جو عام سادہ اردو جاننے والے کے لیے مشکل پیش ہو۔ رمضان کے مہینے کو اس کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اگر ادا کیا جائے اور روزے رکھے جائیں تو یہ اس کے پہلے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، یعنی رمضان کے مہینے میں پھر وہ روحانی لحاظ سے دھل کر نکلتا ہے اور کوئی پرانا داغ اس کے روحانی بدن کو میلا کرنے والا باقی نہیں رہتا۔ دوسری حدیث سنن النسائی کتاب الصیام سے لی گئی ہے۔ عن نضر بن شیبان قال قلت لأبی سلمۃ بن عبد الرحمن، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نضر بن شیبان کہتے ہیں کہ میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے کہا، آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جو آپ نے اپنے والد سے سنی اور انہوں نے ماہ رمضان کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست سنی ہو، بیچ میں کوئی اور واسطہ نہ آیا ہو۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا، ہاں، مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے رکھنا تم پر فرض کیے، اور میں نے اپنی سنت کے ذریعے تم پر کھول دیا ہے کہ اس کا قیام کیسے کیا جاتا ہے۔ جیسے نماز کو قائم کیا جاتا ہے، اور اگر کوشش اور محنت اور توجہ سے نماز کو قائم نہ رکھا جائے تو بار بار اس میں گرنے کا رجحان پایا جاتا ہے، یعنی اس کے تقاضے پورے نہیں کیے جاتے، تو جس حد تک تقاضے پورے نہ ہوں اس حد تک کہہ سکتے ہیں کہ اتنی نماز گر گئی۔ رمضان کا بھی یہی حال ہے۔ رمضان کے روزے رکھنا قیام نماز کی طرح ہے۔ جہاں جہاں بھی کوئی انسان اس کے تقاضے پورے کرنے میں ناکام رہے گا، اس وقت تک اس کا رمضان کھڑا نہیں رہے گا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنی سنت کے ذریعے تم پر کھول دیا ہے، یعنی سنت جاری کر کے بتا دیا ہے اس طرح رمضان کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں، اسی طرح جس طرح میں نے رمضان گزارے ہیں تم بھی رمضان گزارو، تو تم نماز کی طرح رمضان کو بھی قائم کرنے والے کہلاؤ گے۔ اس کے بعد فرمایا پس جو اس کے روزے رکھے اور اسے قائم کرے، کس حالت میں قائم کرے؟ ایمان کی حالت میں، اور نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے، تمام وقت ایمان کی حالت میں رہے اور نفس کا محاسبہ کرتا رہے ہمیشہ۔ وہ اس دن کی طرح اپنے گناہوں سے باہر نکل آئے گا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا، یعنی پاک و صاف فطرت لے کر بچہ پیدا ہوتا ہے، اور جس طرح ماں کے پیٹ سے باہر نکلا تھا اسی طرح اس رمضان سے باہر نکلے گا اگر یہ شرائط پوری کرے گا۔ ایک حدیث ہے جو اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، اس کی کچھ تشریح کی ضرورت ہے، وہ ہے رمضان میں شیاطین کا جکڑا جانا اور ابواب جنت کا کھلنا۔ سنن الترمذی کتاب الصوم سے حدیث لی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس کا ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رکھا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک بھی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا، اور منادی اعلان کرتا ہے کہ اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اور اے شر کے خواہاں رک جا، اور آگ سے بچائے جانے والے اللہ ہی کی خاطر آگ سے بچائے جاتے ہیں، اور ایسا ہر رات ہوتا ہے۔ سنن الترمذی۔ یہ جو اللہ ہی کی خاطر آگ سے بچائے جاتے ہیں، یہ ترجمہ ہے اس کا وَلِلَّهِ اُنقَاؤُهُ من النار اتقا، وَلِلَّهِ اتقاؤُهُ من النار، اور اللہ ہی کی خاطر، للہ کا ترجمہ میں نے یہ کیا ہے، اور اللہ ہی کی خاطر اتقاؤہ من النار، آگ سے جو لوگ بچنے کی توفیق دیے جاتے ہیں، جن کو آگ سے بچایا جاتا ہے، وہ اللہ ہی کی خاطر آگ سے بچائے جاتے ہیں، جس میں یہ مفہوم مضمر ہے کہ اگر ان کا رمضان اللہ کی خاطر بسر ہوگا تو اللہ کی خاطر ہی پھر ان کو آگ سے بھی بچایا جائے گا۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ کے بندے اس دن آگ سے بچائے جاتے ہیں۔ مجھے تو اس سے اختلاف ہے، یہاں اللہ کے بندے مراد نہیں، بندے تو ہیں ہی،
لیکن للہ وتقا، اللہ کی خاطر جنہوں نے رمضان بسر کیا وہ اللہ ہی کی خاطر آگ سے بچائے جائیں گے، یعنی اللہ اس بات کا لحاظ رکھے گا۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، کلو ہے یہ کلہ ہے، کلہ لکھا ہوا ہے، تو یہ ہوتا ہے کلہ لیلن، ہر حال ہر رمضان کی رات کو، یہ ظرف بن جائے گا اس لیے کلہ لیلن ہو جائے گا۔ بس ایسا رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ تشریح طلب حدیث ہے، کیونکہ امر واقعہ یہ ہے کہ رمضان کی راتوں کو یا رمضان کے آغاز پر بھی جہنم کے سارے دروازے بند نہیں کیے جاتے اور جنت کے سارے دروازے کھولے نہیں جاتے، یعنی عام بنی نوع انسان کے لیے جو اللہ کی خاطر رمضان بسر نہ کرتے ہوں، اور ایسا ساری دنیا میں ہو رہا ہے۔ خدا کے نام پر تہوار منائے جاتے ہیں اور ان تہواروں میں حرکتیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ کی خاطر نہیں ہوتی۔ اب رمضان کے مہینے میں بھی جہاں تک ہمارا علم ہے، جو مسلمان ممالک سے خبریں آتی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اکثر راتیں وہ جشن کی طرح مناتے ہیں اور عیش و عشرت میں صرف کرتے ہیں۔ بعض لوگ جو شراب کے عادی ہوں وہ آخر وقت تک، اذان تک شراب خوری کرتے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب شیطان نے بند ہونا ہے، جب روزہ شروع ہوگا تو شیطان بند ہوگا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں کہ رمضان کے وقت شیطان بند ہو جاتا ہے۔ تو اگر مسلمان ممالک کا یہ حال ہے کہ وہاں شیطان بند نہیں ہوتا تو باقی ممالک کا اندازہ کریں کہ کیا حال ہوگا۔ آج کل اب یہ کرسمس کے دن ہیں اور حضرت عیسیٰ رضی اللہ علیہ السلام کی کیسی گستاخی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے نام پر کرسمس منائی جا رہی ہے اور شیطان کو ایسی کھلی چھٹی ملی ہے کہ کم ہی دوسرے وقتوں میں ملتی ہوگی۔ ہر قسم کے ظلم و ستم، بے حیائیاں یہاں جاری ہیں، مگر ایک خوبی بھی ہے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے، وہ ان کے لیے جنت کا ایک دروازہ ضرور کھولتی ہے، وہ یہ کہ اپنے عیسائی ممالک، غریب عیسائی ممالک کے بچوں کے لیے خصوصیت سے اہل انگلستان بہت محنت کر کے خوبصورت عیدیوں کے ڈبے تیار کرتے ہیں۔ جس طرح ہماری عیدی ہوتی ہے اس طرح کرسمس کی بھی عیدی ہوا کرتی ہے، اور یہ وہ دروازہ ہے جو ان میں سے کئیوں کے لیے اللہ فضل کرنا چاہے تو جنت کا دروازہ ہے جو کھل جائے گا۔ یہ بکثرت مثلا رومانیہ میں جو عیسائی ملک ہے، وہاں غریب ملک ہے، عیسائی بچے بہت سے ایسے ہیں جو محتاج ہیں کہ ان کو کوئی تحفہ دیا جائے، اور کثرت سے ان میں ایڈز کے مریض بھی ہیں، اور یہ لوگ اتنا خیال رکھتے ہیں اس پہلو سے کہ تمام عیسائی ممالک میں جہاں جہاں گہرے ایڈز کے مریض بھی ہیں ان کے بچوں کو بھی خوش کرنے کے لیے وہ خوبصورت تحفے بناتے ہیں اور پیکٹس میں ڈالتے ہیں، اور اس کے لیے لاکھوں انگریز مرد، عورتیں اور بچے ہیں جو محنت کر کے یہ تیار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے تو اپنے لیے ایک ایسا دروازہ کھولا جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنت کی ایک کھڑکی تو ضرور ہے یہ، لیکن افسوس ہے کہ مسلمان ممالک کو تو یہ بھی توفیق نہیں ملتی۔ اب سعودی عرب اور کویت وغیرہ جن سونے کے پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کی ایک چٹان ہی کو استعمال کر لیں اور جتنے مسلمان غریب ممالک میں بسنے والے بچے ہیں ان کی عید بنا دیں، یا رمضان کے مہینے میں ان کے لیے رمضان کے پورا کرنے کے سامان مہیا کر دیں،
اور آنے والی عید پر ان کے لیے تحفے مہیا کریں، تو بہت بڑی خدمت ہے۔ کل عالم اسلام میں کیونکہ غربت زیادہ ہے، اس لیے یہاں تو اس خدمت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو ان سے، غیروں سے ہی سبق سیکھیں، اور وہ دروازے جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، ان دروازوں کو اپنے اوپر کھول لیں اور مسلمانوں کے لیے کھول دیں۔ مگر اللہ تو کھولتا ہے، مگر ان کو یہ دروازے کھولنے کی توفیق نہیں ملتی۔ یہ تبصرہ تنقیدی نہیں بلکہ ناصحانہ ہے۔ یہ خبریں ہیں جن مسلمان ممالک کو تک پہنچتی ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جن کی انٹیلیجنس ان کو میرے خطبات کے متعلقہ حصے پیش کرتی ہے۔ اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ چونکہ یہ اس بات پر گہری نظر رکھ رہے ہیں کہ احمدیت کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس لیے یہ خبریں ضرور ان میں سے ان لوگوں کو پہنچیں گی جو فیصلہ کرنے کے مجاز ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اسی رمضان میں نہ صحیح تو اگلے رمضانوں میں ہی ایک مستقل نظام جاری کر دیں، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ مسلمان ممالک پر یہ جنت کے دروازے کھلنے لگیں۔ ایک حدیث ہے جو کتاب الطہارہ صحیح مسلم سے لی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کبائر سے بچنے کے لیے 5 نمازیں، ایک جمعہ اگلے جمعے تک اور ایک رمضان اگلے رمضان تک کفارہ ہوتا ہے۔ یعنی بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا زبردست انتظام کیا ہوا ہے کہ محافظین کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ ایک دن بھی سال کا ایسا نہیں بچتا جس میں شیطان حملہ آور ہو اور اس کو رد کرنے کے سامان نہ ہوں۔ تو فرمایا کبائر یعنی بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے، یہاں کبائر کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا ہے کہ انسان غلطی کا پتلا ہے۔ کبائر سے بچنے والے، بڑے گناہوں سے بچنے والے بھی بہت سے ہیں جو روزمرہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں میں مبتلا ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نظر انداز فرما دیا ہے۔ فرمایا کبائر سے بچنے والے کے لیے 5 نمازیں ہیں۔ ہر نماز پر اقرار کرتا ہے کہ اے خدا مجھے سچی عبادت کی توفیق عطا فرما، مجھے منم علیہ گروہ کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، مجھے مغضوبوں کے رستے سے بچا، ضالین کے رستے سے بچا۔ اب یہ ساری باتیں کبائر سے بچانے والی نہیں تو اور کیا ہیں؟ اور ہر روز 5 مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ پھر ایک جمعہ اگلے جمعے تک یہ روز کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور جمعے کو خصوصیت کے ساتھ ان امور کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے جن کی روزانہ 5 وقت توجہ دلائی جاتی ہے، اور ایک رمضان اگلے رمضان تک کفارہ ہو جاتا ہے۔ یعنی رمضان سے رمضان تک کا سلسلہ اسی طرح روز بروز کی 5 نمازوں اور جمعوں کے ذریعے ملتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا سال انسان کبائر سے بچنے کی اہلیت حاصل کر لیتا ہے، اور اگر بچنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بچانے کے لیے بہت عظیم الشان انتظام جاری فرما رکھے ہیں۔ ایک بات رمضان مبارک میں بہت زیادہ خرچ کرنے کی تلقین ہے، اتنا زیادہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ کی خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی رفتار تو تیز ہواؤں کی طرح تھی، لیکن رمضان میں تو یوں لگتا تھا جسے جھکڑ آ گیا ہو۔ ان ہواؤں کی رفتار اور بھی زیادہ تیز ہو جایا کرتی تھی، اور بہت تیزی کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انفاق فی سبیل اللہ کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ اس انفاق فی سبیل اللہ سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیا صرف مال نکلتا ہی ہے، یا اللہ تعالیٰ اموال میں برکت کا بھی اسی کو ذریعہ بناتا ہے؟
تو اس حدیث میں یہ نسخہ درج ہے، اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی خواہش یہ نہیں تھی کہ میں خدا کی راہ میں خرچ کروں، اور جیسا کہ خدا نے وعدہ کیا ہے وہ مال کو بڑھائے، یعنی اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ قومی اموال کے بڑھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نسخہ تھا۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انفاق ہی کی وجہ سے مسلمانوں کے قومی خزانے اتنے بھر دیے گئے کہ پھر وہ ملک در ملک خدا کا یہ مالی فیض بھی دنیا بنی نو انسان کو پہنچاتے رہے، غریبوں کو پہنچاتے رہے، اور وہ خزانے ختم ہونے میں نہیں آتے تھے۔ تو یہ وہ نسخہ ہے جو مال بڑھانے کا نسخہ ہے، جو انفرادی لحاظ سے بھی اطلاق پاتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو رمضان کے مہینے میں خرچ کرتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس خرچ سے ان کے مال میں کمی نہیں آئے گی، اور بہت سے جماعت کے غرباء اس سے استفادہ کریں، خدا کی خاطر خرچ کریں، اللہ کی خاطر خرچ کرنے کی نیت سے خرچ کرنا لازم ہے۔ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو بہت زیادہ بندے کے شکر کا شکر ادا کرنے والا ہے، وہ ایسے بندوں کے اموال میں برکت دے گا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، سہل بن معاذ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز، روزہ اور ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیے گئے مال کو 700 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اب دیکھیں، اس کے ساتھ شرط ہے، نماز، روزہ اور ذکر کرنا بڑھاتا ہے، یہ شرط پوری ہونی ضروری ہے۔ نماز کا حق ادا کیا جائے، روزے کا حق ادا کیا جائے، ذکر الہی کا حق ادا کیا جائے۔ اس کے ساتھ اگر خدا کی راہ میں خرچ کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے 700 گنا بڑھا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں 700 گنا بڑھانے کا ذکر ملتا ہے، وہ بالیوں کی تعداد کے اشارے سے، ایک دانے سے اتنی بالیاں نکلتی ہیں، اس سے استنباط ہوتا ہے کہ 700 گنا بڑھاتا ہے، مگر ساتھ ہی یہ وعدہ ہے جس کے لیے چاہے اس سے بہت زیادہ بڑھاتا ہے۔ تو تعداد جب بیان کی جاتی ہے، جب اللہ کی طرف سے تعداد بیان کی جاتی ہے، تو صرف بندوں کو ایک ترغیب کی خاطر سمجھانے کے لیے، اور دوسرے لفظوں میں کم سے کم یہ تو ہوگا ضرور، اور اس سے بہت زیادہ بھی ہوگا۔ اب دیکھیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو کچھ پاس تھا خدا کی راہ میں خرچ کیا، اور اب جماعت کا بجٹ دیکھیں، اربوں تک پہنچ گئے، اور ساری دنیا میں فیض پہنچ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ نے جو خرچ کیا انفاق فی سبیل اللہ، اس کو خدا نے دیکھو کیسے رنگ دلائے، کیسی برکت دی۔ اور انفرادی طور پر بھی یہ ممکن ہے کہ ساری جماعت کے اموال میں بہت برکت پڑے، مگر شرط وہی ہے جو میں نے بیان کیا حدیث کے حوالے سے، نماز، روزہ اور ذکر الہی کا حق ادا کرو، اور اس کے ساتھ اس سے معمور ہو کر، ذکر الہی سے معمور ہو کر پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو، پھر دیکھو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں برکت دیتا ہے۔ مطرف سے روایت ہے، سنن النسائی کتاب الصوم سے یہ روایت لی گئی ہے کہ میں عثمان بن ابی العاص کے پاس گیا، انہوں نے دودھ منگوایا، میں نے کہا میں روزے سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، ویسے روزہ رکھا ہوا تھا۔ عثمان کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ روزہ آگ سے بچانے والی ڈھال ہے، جس طرح جنگ سے بچنے کے لیے تم میں سے کسی کی ڈھال ہو، جس سے آگے آگے انسان سپاہی لے کے چلتا ہے
تاکہ تیروں اور نیزوں والے کی بوچھار ڈھال پر رک جائے اور اسے گزن نہ پہنچے۔ اسی طرح روزہ انسان کی ڈھال بن جاتا ہے۔ پھر حضرت ابی ہریرہ سے یہ روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال اور آگ سے بچانے والا ایک حصن حسین ہے، ایک ایسا قلعہ ہے جو اسے بہت مضبوط کر دیا گیا ہو، اس میں شیاطین کو داخل ہونے کی اجازت ہی نہ ہو۔ تو رمضان میں روزے رکھنا ایک حصن حسین تعمیر کرنے کے مترادف ہے۔ اپنے لیے یہ قلعے تعمیر کر لو جن کو ہر طرح سے برجوں سے محفوظ کر دیا گیا ہو اور شیطان کو ان قلعوں میں داخل ہونے کی اجازت نہ ہو۔ ایک حدیث جو ہمیشہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، اور یہ وہ حدیثیں ہیں جن میں سے اکثر آپ کے سامنے ہر رمضان میں رکھی جاتی ہیں، لیکن ہر رمضان میں لازم ہے کہ ان کو دہرایا جائے تاکہ اگر سال پہلے کی بات کچھ لوگ بھول چکے ہوں تو ان کو یاد آ جائے، اور نئے بچے جو جوان ہو کے اب شامل ہو رہے ہیں اور نئے ہونے والے احمدی جو اب ان خطبات سے پہلے سے بڑھ کر استفادہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ سب اس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت سے استفادہ کر سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ہدایت دی تھی کہ جو میری باتیں سنتا ہے، جو حاضر ہے میری مجلس میں، وہ غائب کو یہ باتیں پہنچا دے۔ تو اللہ کی شان ہے کہ جماعت احمدیہ کو اب ٹیلی ویژن کے ذریعے یہ توفیق ملی ہے جو دنیا میں کسی مسلمان بڑی سے بڑی حکومت کو بھی توفیق نہیں ملی، کہ دنیا کے کناروں تک حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچانے کی توفیق نصیب ہو رہی ہے، اور کثرت سے غور سے اسی کی خاطر خدا کے بندے اکٹھے ہوتے ہیں اور ان سب باتوں کو سنتے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ بڑی بھاری تعداد ان میں سے ان نصیحتوں پر عمل پیرا ہوگی۔ یہ جو مرکزی بات ہے یہ بتانی ضروری ہے سب کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کے سب کام اس کے اپنے لیے ہیں سوائے روزے کے، یقیناً وہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں۔ اب انسان کے سب کام اس کے اپنے لیے ہیں، روزہ بھی تو اس کے اپنے ہی لیے ہوتا ہے، روزے کے فوائد بھی تو اسی کو حاصل ہوتے ہیں۔ پھر یہ کیوں فرمایا کہ میں اس کی جزا ہوں، یعنی روزے کی جزا؟ مطلب یہ ہے کہ روزے کے دنوں میں، روزے کے اوقات میں انسان ان حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے جو دیگر ایام میں حلال ہیں، اور رمضان کی بہت سی راتیں ایسی آتی ہیں جن میں وہ راتوں کو حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ تو یہ ایسا معاملہ ہے جو دوسرے دنوں میں روزے کے سوا دیکھنے میں نہیں آتا۔ بس فرمایا کہ چونکہ میری خاطر وہ ایسا کرتا ہے، میرے جاری کردہ حلال کو میری خاطر وقتی طور پر اپنے اوپر حرام کرتا ہے، تو میں اس کی جزا بن جاتا ہوں۔ اور اس سے بڑی جزا روزے کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ خود اس کی جزا بن جائے۔ اور اسی حدیث کے آگے، اسی حدیث کے تسلسل میں اس کی جزا ہوں کہ نتیجہ یہ نکالا گیا ہے، یعنی جزا کیوں بنتا ہوں، کیا کیا اعمال تم کرو گے تو میں جزا بنوں گا، یہ اس کی تشریح ہے آگے۔ روزہ ڈھال ہے، ابھی یہ بات گزر چکی ہے۔ بس تم میں سے جب کسی کا روزہ ہو تو نہ وہ بیہودہ باتیں کرے نہ شور شرابہ۔ اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑے
تو چاہیے کہ وہ کہے کہ میں تو روزہ دار ہوں، اتنا سا کہہ دے۔ مطلب یہ ہے کہ لڑنا مجھے بھی آتا ہے، میں بھی ناجائز حملے کا جواب دے سکتا ہوں، مگر اللہ کی خاطر رک گیا ہوں تو میں اس کی جزا ہوں، اس طرح بنتی ہے بات۔ جب خدا کی خاطر انسان عام جائز باتوں سے بھی رک جاتا ہے، اس لیے اللہ اس کی جزا بنتا چلا جاتا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اب یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کو بو یا بدبو سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بدبو آئے یا خوشبو آئے، خدا کی ذات ان چیزوں سے بالا ہے۔ تو کستوری سے زیادہ پیاری ہے، یہ اس سے یہ بھی لوگ سمجھ سکتے ہیں، یعنی یہ لوگوں کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو کستوری کی خوشبو بہت پسند ہے۔ یہ ہرگز مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہے کہ روزے دار روزے کی بنا پر کھانے پینے سے محروم رہتے ہوئے اس حال کو پہنچ جائے کہ اس کے منہ سے روزے کی بو آنے لگ جائے۔ اس کے برعکس وہ شخص جو روزہ نہ رکھتا ہو اور کستوریاں کھا کھا کے اس کے منہ سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہوں، اللہ فرماتا ہے اس کی میرے نزدیک کوئی بھی حیثیت نہیں۔ یعنی روزہ رکھو خواہ منہ سے بدبو آئے، اور چونکہ اللہ کی خاطر تم اس بدبو کو برداشت کرتے ہو جو خود مومن کو پسند ہی نہیں۔ یہ نہ کوئی کہے کہ اللہ کو پسند ہے مجھے بھی بدبو پسند ہو گئی، ہرگز یہ مراد نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بو کے معاملے میں زود حس اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے باوجود اس کے محض خدا کی خاطر منہ بند رکھنے کے نتیجے میں جو بو اٹھتی ہے منہ سے، اسے وہ برداشت کر لیا، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر لیتے تھے۔ یہ وہ بات ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس کی خاطر ایک ایسا بندہ جو بو سے گویا الرجک ہو، تصور بھی نہ کر سکے کہ اس کے پاس سے، اس کے بدن سے، اس کے منہ سے بو اٹھے، اور وہ اسے برداشت کر رہا ہے، یہ بات خدا کو زیادہ پسند ہے بنسبت ایسے بے روزے دار کے جو خوشبوئیں لگائے پھرے اور منہ میں ہر وقت اس کے کچھ کھانے پینے کی خوشبودار چیزیں ہوں، اس کے منہ سے کستوری کی خوشبوئیں اٹھتی ہوں۔ خدا کو ایسے بندے کی خوشبوؤں کی کوئی بھی پرواہ نہیں۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ فرحت محسوس کرتا ہے۔ اول، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ جب بھی افطار کرتا ہے ایک خاص خوشی پہنچتی ہے، اور اس خوشی کے نتیجے میں بعض لوگ اتنا افطار کر جاتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں پتلے ہونے کی بجائے موٹے ہونے لگتے ہیں، اور یہ خوشی کا تو اظہار بہرحال ہے، سارا دن کے رکے ہوئے بھی جب کھاتے ہیں تو پھر بے تحاشا کھانے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ مراد نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو روزہ کھولا کرتے تھے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی روزہ کھولتے رہے ہیں ہمارے سامنے، یعنی انہی دنوں کی بات ہے، اس زمانے کی۔ روزہ کھولتے وقت خوشی تو ہوتی ہے، مگر اس خوشی میں کھانا بے تحاشا نہیں کھایا جاتا، ہاتھ روک کر کھانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی غلامی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہاتھ روکنے کی توفیق زیادہ تھی۔ جن کو کم ہے ان کو کم ہوگی، مگر کوشش یہ کریں کہ کھلی چھٹی نہ دیں اپنے آپ کو، تاکہ رمضان کے ساتھ جو برائیاں اتریں گی ان برائیوں کے علاوہ کچھ چربی بھی اتر جائے، اور انسان ہلکا پھلکا روحانی اور ہلکا پھلکا جسمانی بدن لے کر رمضان سے باہر آئے۔ تو ایک تو وہ خوشی ہے جو وہ روزہ کھولتا ہے، دوسری اپنے رب سے ملے گا
تو اپنے روزے کے باعث خوش ہوگا۔ یہاں رب سے ملے گا کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ مرنے کا انتظار کرے کہ مرنے کے بعد رب سے ملے گا۔ جس نے روزہ رکھا خدا کی خاطر، اس کو افطار کی طرح نقد و نقد خوشی پہنچتی ہے، اللہ اس سے ملتا ہے اور اس کی راتیں اور بھی زیادہ پہلے سے زیادہ روحانیت سے شاداب ہو جاتی ہیں، اور اللہ کے آنے سے اس کی راتیں خوشبوؤں سے بھر جاتی ہیں۔ تو اللہ سے ملنے کی خوشی روز بروز ہوتی ہے، نقد و نقد سودا ہے۔ اس کے لیے موت کے انتظار کی ضرورت نہیں، کیونکہ جن کو اس دنیا میں خدا سے ملاقات میسر نہ ہو، ان کو قرآن کریم کی روح سے قیامت کے دن بھی ملاقات میسر نہیں ہوگی۔ جو اس دنیا میں اندھے ہیں وہ قیامت کے دن بھی اندھے ہی اٹھائے جائیں گے۔ ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو صحیح بخاری کتاب الصوم باب فرض الصوم سے لی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے ڈھال ہیں، سو کوئی شخص فحش بات نہ کرے اور نہ جہالت کی بات، اور اگر کوئی آدمی اس سے لڑے یا گالی دے تو چاہیے کہ اس سے 2 بار کہے کہ میں روزہ دار ہوں۔ یہاں 2 بار کہنا باقی پچھلی روایت سے مختلف ہے کچھ۔ مطلب یہ ہے کہ سرسری طور پر منہ سے نہ نکلے، کہے پھر غور سے سمجھ لے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، پھر کہے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کی منہ کی بو اللہ کو مجھ سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ سارے باقی حدیث وہی ہے جو اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ روزے کے متعلق ایک حدیث ہے جو مسند احمد سے لی گئی ہے۔ ابو نصر نے اپنے والد ابو امامہ سے یہ روایت سن کر بیان کی ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے لیے روزہ ہے، بس روزہ کا کوئی بدل نہیں، یا یہ فرمایا کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ تو اگر روزے کے حقوق ادا کرے گا تو ساری عبادتیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، اسلام کے تمام احکامات روزے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو انزل فیہ القرآنوں کا یہ بھی ایک مطلب ہے کہ رمضان کے بارے میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن کو سمجھنا ہو تو قرآن کریم کے تمام مسالے اور مفادات تمہارے روزوں سے یا رمضان سے وابستہ ہو چکے ہیں۔ رمضان کے حقوق ادا کرو گے تو قرآن کے حقوق ادا کرو گے، اور وہ حقوق ایسے ادا کرو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی سنت کے لیے یہ باتیں تم پر کھول دی ہیں، اس لیے کسی قسم کا کوئی بہام باقی نہیں رہا۔ ایک حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ یہ جو سحری کی برکت ہے، یہ تو ہم نے روزمرہ گھروں میں اس طرح بھی مشاہدہ کی ہے کہ وہ بچے جو روزہ نہیں بھی رکھ سکتے، وہ بھی سحری کے شوق میں اٹھ جاتے ہیں، یعنی تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، حالانکہ روزمرہ ان کے لیے نماز بھی فرض نہیں اور نماز کے لیے اٹھنا فرض نہیں ہے، مگر سحری میں ایک ایسی برکت ہے کہ اس کا شوق پھیل جاتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی کہتے ہیں ہمیں سحری کے وقت ضرور جگانا، اور ساتھ اگر کوئی سیویاں وغیرہ بھی ہوں، کوئی میٹھی چیز ہو تو اور بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو ان بچوں کی خاطر اپنی سحری میں کچھ اچھی میٹھی چیزیں بھی شامل کر لیا کریں تاکہ بچوں کو بچپن ہی سے عادت پڑ جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے،
اس ہدایت پر بھی کہ بھی ہر پہلو پر عمل درآمد ہو۔ صحیح بخاری کتاب الصوم سے روایت میں سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بھول کر کھائے پیے تو چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اللہ نے ہی اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب بھول کر کھاتا ہے تو روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، اس لیے اس وہم میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ روزہ پورا کرے، وہ روزہ ہرگز نہیں ٹوٹا، کیونکہ یہ بھول چوک بھی اللہ تعالیٰ نے بندے کے ساتھ لگائی ہوئی ہے، اور روزمرہ چونکہ کھانے کی عادت ہوتی ہے اس لیے بعض لوگ بھول جاتے ہیں، تو کسی تردد کی ضرورت نہیں۔ خدا نے آسانی پیدا فرمائی ہے، مشکل نہیں پیدا فرمائی، لیکن اس میں ایک احتیاط ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان کلی وغیرہ کرنے میں بے احتیاطی سے کام لے، نہاتے وقت بھی انسان منہ میں بار بار پانی ڈالتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی بے احتیاطی کے نتیجے میں بعض دفعہ پانی گلے سے نیچے اتر جاتا ہے۔ اس صورت میں روزہ تو برقرار رکھنا ہوگا، مگر روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، یعنی یہ روزہ ایک فاقے کے طور پر روزہ کھلنے کے وقت تک برقرار رکھنا ضروری ہے، مگر روزوں میں شمار نہیں ہوگا۔ اس روزے کی عدت پھر پوری کرنی ہے، جو مدت مقرر فرمائی گئی ہے کہ 30 روزے رکھو، یا 29 کا رمضان ہو تو 29 رکھو، یہ مدت بعد میں پوری کرنی ہوگی۔ تو یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں۔ بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور کسی اور مدت کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں، مگر بے احتیاطیاں کرنے کے نتیجے میں جب پانی پیٹ میں چلا جائے یا کچھ کھانے کی چیز چلی جائے تو ایسی صورت میں وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چکھنے کا مسئلہ اس کے علاوہ ہے۔ چکھنے کے نتیجے میں روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک وہ انسان نگل نہ لے، تو روزہ نگلنے سے ٹوٹتا ہے، جو باہر سے چیز آئے اور نگل لے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے منہ کو ایک قسم کی ڈیوڑی بنایا ہے، وہ چیز جو اندر سے اوپر نکلتی ہے اور ساتھ ہی واپس چلی جائے، وہ اگرچہ گلے کے مقام سے کچھ آگے بڑھ گئی تھی لیکن پھر واپس چلی گئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تھوک جو اندر ہی سے پیدا ہوتا ہے، یہ ہر وقت انسان نگلتا ہی رہتا ہے، تو اگرچہ تھوک منہ میں پیدا ہوا لیکن اس ڈیڑھی سے وہ گلے کے حلق کے اس مقام سے گزر کر نیچے اتر گیا، جس سے نیچے اترنا منع فرمایا گیا ہے، یعنی کھانے کا نیچے اتارنا منع فرمایا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک کھانے پینے کی چیز ہے، جو انسانی لعاب میں بھی تو بہت سی چیزیں موجود ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پانی سے زیادہ قوی ہے لعاب، پانی کے قطرے سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اگر اسے انسان نگل لے، لیکن لعاب سے نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ چیزیں احتیاط کے تقاضے ہیں جو آپ کو پیش نظر رکھنے چاہیے، اور ہر وقت تھوکتے نہ رہیں۔ بعض لوگ علماء کی بعض جاہلانہ تعلیمات کے نتیجے میں ایسا تھوکنے کے عادی بنتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ صبح سرحد میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کثرت سے، جو ہر وقت تھوکتے رہتے ہیں، اس لیے کہ کہیں وہ تھوک اندر جا کے تو روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ حالانکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے کہیں بھی ثابت نہیں کہ اس بنا پر آپ بکثرت تھوکتے تھے۔ تھوک کا نگلنا ہی سنت ہے، اور پانی کا نہ نگلنا سنت ہے۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ روزہ کھولنے میں یعنی غروب آفتاب کے بعد جلدی کریں گے۔ یہ بھی ایک مسئلہ آپ کو سمجھانے والا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سورج ڈوب بھی جائے تو جب تک سورج کے بعد میں رہنے والی سرخی مکمل طور پر زائل نہ ہو جائے، اور بعض لوگ کہتے ہیں جب تک وہ سفیدی میں تبدیل نہ ہو جائے اس وقت تک روزہ نہیں کھولنا چاہیے۔ یہ شیعہ مسلک ہے، اور ہو سکتا ہے بعض سنی بھی اس مسلک پر عمل پیرا ہوتے ہوں، مگر پوری حد تک نہیں، کچھ نہ کچھ ضرور ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآنی ارشادات کی روشنی میں روزے کو سختی نہیں فرمایا، سہولت فرمایا ہے۔ بس جب سورج غروب ہو جائے تو جس وقت اس کا رم، اس کا کنارہ نظر سے نیچے اتر جائے، ڈوب چکا ہو، اسی وقت روزہ کھول لینا چاہیے۔ 1 منٹ کی تاخیر بھی مناسب نہیں، کیونکہ اللہ نے جو سہولت کا وقت مقرر فرمایا تھا اس سے انکار کرنا گویا کہ زبردستی اللہ تعالیٰ پر اپنی نیکی ٹھونسنے والی بات ہے۔ اللہ سے اس معاملے میں کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جہاں اللہ نے سہولت دی، سہولت کو اختیار کر لو۔ جہاں خدا نے سہولت سے ہاتھ کھینچا، وہیں اپنا ہاتھ بھی اس سہولت سے کھینچ لو۔ اب تراویح سے متعلق چند منٹ ہیں باقی، اور روزوں کی اور کتنی رکعتیں ہونی چاہیے، اس مسئلے کو اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج کل یہاں اس مسجد میں بھی تراویح ہو رہی ہیں اور دوسری مساجد میں بھی ہو رہی ہیں۔ تراویح کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کی تھیں ان کسانوں اور مزدوروں کی خاطر جو صبح نہیں اٹھ سکتے تھے، تاکہ رات ہی کو وہ کچھ تراویح پڑھ کے وہ تہجد میں شامل ہو جائیں۔ لیکن یہ بات درست نہیں۔ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی تراویح کی کچھ صورتیں مروی ہیں، اور ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سنت کا آغاز کیا، پھر اس کو روک لیا۔ یہ وہ حدیثیں ہیں جو چند میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے حضور کی عبادت کے بارے میں پوچھا، فرمانے لگیں حضور رمضان یا دوسرے مہینوں میں 11 سے زائد رکعت نہ پڑھتے تھے۔ یہ رکعتوں کی بات بھی ہوگی اور تراویح کی بات بھی بیچ میں آ جائے گی۔ 11 رکعتیں فرض ہیں، ہم پر فرض ہیں ان معنوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدگی سے 11 ہی رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور مولویوں نے جو بعض نے 20 اور بعض نے 50 یا 100 یا 500 رکعتیں بنا دی ہیں، اور عجیب و غریب روایتیں مشہور کر رکھی ہیں، یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی 11 کی پابندی فرمایا کرتے تھے۔ اس کی تفصیل کیا ہے میں یہ آگے جا کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ پہلے 4 رکعت ادا کرتے تھے اور پھر 4 رکعت۔ اس سے شبہ پڑتا ہے کہ یعنی پھر 3 وتر والی، اس سے شبہ پڑتا ہے کہ 4 رکعتیں اکٹھی پڑھتے تھے اور پھر 4 رکعتیں اکٹھی پڑھتے تھے۔ یہ محض شبہ ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ دوسری روایت سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ 2 کر کے نوافل پڑھا کرتے تھے۔ اس 4 سے میں یہ مفہوم سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے کہ پہلے 2 کر کے 4 نفل پڑھ کے تھوڑا سا وقفہ فرما لیتے ہوں، پھر کھڑے ہو کر 2 پڑھ کر 4 نوافل پورے کرتے ہوں، پھر تھوڑا سا وقفہ، پھر 2 رکعتیں پڑھ کر 1 رکعت زائد کر کے ساری نماز کو وتر بنا دیتے تھے۔ مسلم کتاب الصلاۃ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
رات کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھتے تھے، اس لیے وہ 4 کا وہی مفہوم ہے جو میں نے پیش کیا ہے، اور پھر آخر میں 1 رکعت پڑھ کر ان کو وطر بنا لیتے تھے۔ صبح کی نماز سے قبل 2 رکعتیں پڑھتے تھے اور اتنی ہلکی پڑھتے گویا اقامت شروع ہو چکی ہو، یعنی اقامت شروع ہو چکی ہو، اور جتنی دیر اقامت دیتی ہے صبح کی نماز کی سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہلکی پڑھا کرتے تھے، یعنی بین ہی اس کا کوئی پیمانہ اقامت نہیں ہے۔ بعض لوگ اقامت بھی جلدی پڑھ کرتے ہیں، بعض بڑا ٹھہر کے اقامت ادا کرتے ہیں، تو یہ پیمانے چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، بڑے بھی ہو سکتے ہیں، مگر اتنے چھوٹے نہیں ہو سکتے کہ نماز کی سمجھ ہی کچھ نہ آئے اور تیزی سے فر ٹکرے مارتی ہوئی نماز ہو جائے۔ تو کسی چھوٹی اقامت کو اپنا رہنما نہ بنائیں، بڑی اقامت کو اپنا رہنما بنا لیں تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو میں روایت میں نے بیان کی تھی تراویح کا آغاز کیسے ہوا ہے، میرے نزدیک یہ ایک امکان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف سے تراویح کا آغاز ان معنوں میں شروع ہوا ہو۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصف شب کے قریب گھر سے مسجد تشریف لے گئے اور نوافل ادا کیے۔ کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، صبح ہوئی تو لوگوں کو اس کا علم ہوا، اگلی رات پہلے سے زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ یعنی تراویح کا یہ پہلو کہ کوئی امام تہجد پڑھائے، یہ پہلو ہے جو میں سمجھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی شروع ہوا ہے، اور یعنی باجماعت تہجد پڑھنے کا رواج سہولت کی خاطر حضرت عمر نے مزدوروں وغیرہ کے لیے اس سے پہلے کر دیا، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن باجماعت تہجد کا جہاں تک تعلق ہے اس کی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی آغاز پائی۔ فرماتی ہیں نوافل ادا کیے، کچھ لوگوں نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر بتائے اور بغیر تشہیر کے نماز مسجد میں جا کر ادا کرنی پسند فرمائی۔ ہو سکتا ہے وہ اس خیال سے کہ گھر والوں کو اتنی جلدی نماز کے لیے اٹھنے کی حاجت نہیں جتنی آپ کو اٹھنے کی حاجت محسوس ہوتی تھی۔ کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، وہ شامل ہو گئے اس میں۔ صبح ہوئی تو لوگوں کو اس کا علم ہوا، اگلی رات پہلے سے زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے اور حضور کے ساتھ نوافل ادا کیے، یعنی حضور کو گویا امام بنا لیا، اور باوجود اس کے کہ کوئی تکبیر نہیں تھی مگر عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے اور آپ کے پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ وہ نوافل پڑھ رہے تھے۔ چرچا ہونے پر تیسری رات مسجد میں بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ حضور تشریف لائے اور نماز پڑھائی، واقعتاً اب امام بن کر بکثرت لوگ اکٹھے ہو چکے تھے، ان کو نماز پڑھائی۔ چوتھی رات اتنے نمازی ہو گئے کہ مسجد میں سما ہی نہیں رہے تھے، اور بہت بڑی مسجد تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، گلیاں بھی بھر رہی تھیں نمازیوں سے۔ حضور باہر نہیں نکلے، فجر پہ تشریف لائیں۔ وہ لوگ ساری رات انتظار کرتے رہے، اپنی باتیں کرتے رہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے، اور نماز ادا کرنے کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور تشہد کے بعد فرمایا مجھ پر آج کی تمہاری حالت مخفی نہ تھی، میں جانتا تھا کہ کس محبت اور شوق سے تم میرے پیچھے باجماعت نوافل ادا کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہو، لیکن میں ڈرتا تھا کہ یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے۔ اگر میں نے تواتر سے اس طرح نمازوں میں تمہاری نفلی نمازوں میں تمہاری امامت کروائی
تو بعید نہیں تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ اسی صورت کو فرض فرما دیتا، اور جب یہ فرض ہو جاتی تو تم اس سے عاجز آ جاتی، پھر سمجھ آتی کہ دور دور سے اس طرح آنا مسجد میں اور باقاعدہ تہجد پڑھنا باجماعت، یہ تم نبھا ہی نہیں سکتے تھے۔ تو میری اس بات پر نظر تھی کہ تمہیں ایسی عادتیں ڈالوں جن کو تم عمر بھر نبھا سکو، اور وقتی طور پر تھوڑی سی محنت کر کے پھر تھک نہ جاؤ۔ کہتے ہیں پھر یہی طریق جاری رہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ یہ ہے جو رمضان کے مسائل سے تعلق والی بعض احادیث جو میں نے آج مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے رکھ لوں، اور میرے نزدیک اس میں تقریباً سارے متعلقہ مسائل جو اہم مسائل ہیں وہ بیان ہو گئے ہیں۔ تو ان مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا رمضان گزاریں، اور ایسا رمضان گزاریں کہ پھر یہ نماز سے نماز اور جمعے سے جمعہ اور رمضان سے رمضان ملتا چلا جائے یہاں تک کہ اگلا سال طلوع ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات جو ہے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر